بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محترم حضرات، بزرگوں، دوستو، عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، بہت ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے لگاؤ، محبت، سنتوں سے محبت، اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم نے گزشتہ درسوں میں سنی. اللہ تعالی ہمارے یہاں بیٹھنے کو، ان باتوں کے سننے کو اللہ تعالی ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں سے، ان کے ذکر سے بھی محبت کرتا ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے عمر بن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے پوچھا کہ تم نے کیا تیاری کی ہے؟ جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، تم نے کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی خاص تیاری نہیں کی ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، المرء مع من احبب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا. اس کا مطلب یہ کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آپ کی اتباع کرتا ہے، آپ کی سنتوں سے محبت کرتا ہے، تو یقیناً وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مثال میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خیبر کی جنگ، اس کے تعلق سے آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی. آج بھی مدینے سے دور خیبر کا قلعہ جہاں تھا، آج بھی ویسے وہ بقیہ چیزیں موجود ہیں، لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو وہاں بھیج دیا تھا، مدینے سے نکال کر خیبر کی طرف ان کو گاؤں سے نکال دیا تھا، اور وہ لوگ خیبر میں رہ رہے تھے، وہاں کھجور کے باغات تھے. ان کی شرارتیں کچھ ایسی تھیں کہ انہوں نے ایسی شرارت کی جس کی وجہ سے ان کو مدینے سے نکالنا پڑا. ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے پتھر گرانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ کے رسول ایسا معاملہ ہے، تو اللہ کے رسول وہاں سے اٹھ کر چلے آئے. دوسرا معاملہ وہ تھا کہ ایک مسلمان عورت وہاں گئی کچھ چیزیں بیچنے کے لیے، تو انہوں نے اس کے ساتھ مذاق کیا، اس کو ننگا کرنے کی کوشش کی، اور پھر وہ ایک سونار کے پاس بیٹھی ہوئی تھی بیچاری، اس کے کپڑے کو رکھ کر اس نے میخ مار دی. اب وہ عورت کو کیا پتا، بیچاری اٹھ کر کھڑی ہوئی تو اس کا ستر کھل گیا. اب سارے لوگوں نے ہنسنا شروع کیا، لیکن وہاں جو ایک مسلمان تھے ان کو غیرت آئی، انہوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا. اس کو غیرت اتنی آئی اس صحابی کو، انہوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے نکال باہر کر دیا. تو خیبر کا قلعہ جب فتح کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، صحابہ کے ساتھ پہنچے، کئی دن تک لڑائی ہوتی رہی، لیکن مسلمانوں کو خاطر خواہ غلبہ حاصل نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ کیا بات ہے. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل صبح میں سپہ سالار اس کو بناؤں گا
اس کے ہاتھ میں جنگ کا جھنڈا دوں گا، لیوا دوں گا، جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ بات بہت بڑی تھی۔ صحابہ کرام چاہتے تھے کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی کہ کل صبح جنگ کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہوں، اللہ اس کے ذریعے سے یہ قلعہ فتح کروائے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ساری رات ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں سوئے، اس امید میں کہ شاید میں وہ آدمی ہوں گا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں گے اور جھنڈا میرے ہاتھوں میں دیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب دوسرے دن اللہ کے نبی آئے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی میرے دل میں سرداری بڑا بننے کی خواہش نہیں ہوئی، لیکن اس رات میں نے بھی خواہش کی، صرف اس لیے کہ شاید اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں میں میرا نام آ جائے، اللہ اور اس کے رسول مجھ سے محبت کرنے لگتے ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ دوسرے دن صبح ہم بیٹھے تو بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو اڑ اڑ کر اپنی گردن بٹا رہے تھے، یعنی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے صحابہ اپنے آپ کو واضح کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول ان کو بلائیں گے، یعنی ذرا اٹھ کر اپنی گردن بتا رہے تھے کہ میں بھی ہوں میں بھی ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ علی کہاں ہیں رضی اللہ عنہ، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول علی بن ابی طالب کی آنکھوں میں رمت، یعنی وہ آنکھ میں جو پانی آتا ہے، آنکھ میں جلن ہوتی ہے، وہ شکایت ہے۔ تو پھر ان کو بلایا گیا اور کہا کہ دیکھیے آپ کے ہاتھ میں ہم جھنڈا دیتے ہیں، یہ جنگ کا جھنڈا آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور پھر لعاب لگایا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے وہ قلعہ فتح کروایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کیا کرتے تھے کہ میں وہ ہوں جو میرا ایک بھائی ایسا ہے، میرے چاچا ایسے ہیں، میرے خالو ایسے ہیں، یعنی جعفر میرے اپنے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اپنے، یعنی فاطمہ جو میری زوجیت میں ہیں، یعنی میں اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں، مجھ سے زیادہ قریب کون ہو سکتا ہے؟ لیکن قریب کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ لوگ ان کو خدا بنا لیں جیسے رافضیوں نے بنا لیا۔ کہا کہ جیسے کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک قنبر نامی نوکر تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، لوگ آتے تھے کہتے تھے کہ علی آپ ہی خدا ہیں، آپ ہی اللہ ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ نہیں، میں اللہ نہیں ہوں، لیکن جو چیزیں ان کے اندر تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قربت تھی، اس کی بنا پر وہ کہتے تھے کہ آپ ہی اللہ ہیں۔ تو دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیات دی صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے۔ وہ سب سے پہلے فدائین تھے اسلام میں، سب سے پہلے فدائین کا معنی ہے اپنی جان کو اللہ کے راہ میں نچھاور کر دے، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اسے فدائین کہتے ہیں۔ فدائی کیسے؟ کہا کہ وہ رات جب سارے دشمن جمع ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے جمع ہیں، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اے علی ایسا کرو تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ کتنا بڑا خطرہ، کون مول لے گا اتنا بڑا خطرہ؟ اگر ذرا سی بھی ہو تو دشمن یہ سمجھیں گے کہ یہ محمد سو رہے ہیں۔ بڑے ہر قبیلے کا نوجوان تیز تلوار سنبھالے ہوئے اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بستر پر سوئے ہیں۔ کتنی بڑی ہمت کی بات ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ پہلے فدائی تھے جنہوں نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو دوستو عزیزو، ہم بات کر رہے تھے اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو۔ یہ محبت ہے جو آدمی کو سنت کی اتباع کی توفیق ملتی۔ اگر آدمی کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ ہو تو ہر ایک کی تقلید کرے گا، کسی کی بات مانے گا، کسی کی تقلید کرے گا، شخصیت پرستوں کی کتابوں پر چلے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر نہیں چلے گا۔ اس کے سامنے حدیث پیش کی جائے گی کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ہر نماز میں امام صاحب کہتے ہیں کہ انگلی سے انگلی لگائیے، قریب قریب ٹھہریے، ٹخنے سے ٹخنا لگائیے،
اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ کہا من وصلہ وصلہ اللہ، جو صف کو ملائے گا اللہ اسے ملائے گا، جو صف کو کاٹے گا. صف کو کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ چھری سے کاٹنا ہے. صف کو کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ اپنے بازو ٹھہرے ہوئے آدمی سے صحیح معنی میں اچھی طرح نہ لگ کر کھڑے ہوں اور پیر سے پیر نہ لگائیں تو آپ نے صف کو کاٹ دیا، آپ نے صف کاٹ دی. اور جو صف کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کاٹ دیتا ہے. صحیح احادیث ہیں، ہم ہر بار سنتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو صف صحیح طریقے سے باندھتے ہیں؟ میرا تو ارادہ تھا کہ میں کسی مجلس میں یہ بتاؤں کہ نماز میں کیسے کیسے بھیانک غلطیاں ہم سے ہوتی. انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دیا تو کل کے درس میں، پورے درس میں ہم بتائیں گے کہ نماز میں کہاں کہاں ہماری غلطیاں ہوتی ہیں. اور یہ زندگی بھر کا سامان ہے، یہ جس کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، اپنا قیمتی وقت نکال کر آتے ہیں، وضو بناتے ہیں اور اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. یہ نمازیں اگر ٹھیک نہ ہوں تو پھر ہمارے پاس بچا ہی کیا ہے؟ نماز ہی ہے جس کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو نجات دے دے. اگر وہ نمازیں ہی درست نہ ہوں، ارکان درست نہ ہوں، ہیئت درست نہ ہو، اٹھ بیٹھ درست نہ ہو تو پھر ہمارے پاس رکھا کیا ہے؟ تو دوستو عزیزو، بات کہنے کی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت آدمی کے دل میں سنت پر چلنے پر ابھارتی ہے. آج ہمارے ساتھ جو باتیں ہیں یہ مختصر باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وابستہ چیزیں ہیں. وہ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر جب بھی رسولوں کو بھیجا ان کے ساتھ کچھ معجزے دے دیے. معجزہ الگ ہے، کرامت الگ ہے. معجزہ انبیاء سے اس کا صدور ہوتا ہے، انبیاء سے اس کا صدور ہوتا ہے، انبیاء کے ہاتھوں میں معجزے دیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر زیادہ تھے، کرتب دکھاتے تھے، کمال دکھاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ معجزہ دے دیا. موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ آپ نے لکڑی پھینکی تو اژدہا بن گیا، رسی پھینکی تو جیسے وہ لوگوں نے رسی پھینکی تو سانپ بن گئے. تو کہا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا اس معجزے کے ذریعے بتا دیا کہ حق کو غالب کر دیا اور باطل کو ختم کر دیا. کیسے؟ 1 منٹ پہلے فرعون دربار سجایا ہے. مقصد کیا ہے؟ موسیٰ کو ہرانا ہے. آج فرعون کا جو دربار لگا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہرانا ہے. جگہ جگہ سے جادوگر بلائے گئے، جگہ جگہ سے بڑے بڑے کرتب دکھانے والے بلائے گئے. اور جادوگر کیا چاہتا ہے؟ وہ جیسے ہی دربار میں آئے کہا کہ اگر ہم جیت جائیں تو ہم کو کیا ملے گا. انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم جادوگر ہیں صاحب، ہم پروفیشنل ہیں، اگر ہم جیت جائیں تو ہم کو کیا ملے گا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی جو تم مانگو گے ہم دیں گے. فرعون نے کہا کہ جو تم مانگو گے ہم دیں گے. وہ سودا کرنے لگے، لیکن چند لمحوں کے بعد کایا پلٹ گئی. جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے آئے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی رسیاں پھینکی تو ساری رسیاں صاف ہو گئیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر کے لیے ذرا، اللہ کے نبی ہیں، انسان ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے، جو اسٹک ہے، آپ اسے پھینکیے، دیکھیے کیا ہوتا ہے. اللہ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دیا. اب وہ بڑا اژدہا بن گیا اور انہوں نے جو رسیاں پھینکی تھی ساری رسیوں کو اس نے نگل لیا. اب جادوگروں نے دیکھا تو کہا کہ قسم خدا کی یہ اللہ کا نبی ہے، ہم جادوگر ہیں، ہم نے دیکھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے. تو ساروں نے کہا ان آمنا برب موسیٰ و ہارون. اللہ اکبر. آمنا، ابھی چند لمحوں میں آئے کہہ رہے تھے کہ ہم کو کیا پیسے ملیں گے، لیکن جب حق دیکھا تو کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. اب دیکھیے فرعون کا ریاکشن کیا ہوتا ہے. فرعون اس کے بارے میں کیا جواب دیتا ہے؟ کہا لَأُقَطِّعَنَّ، کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے، ایسا لگتا ہے کہ تم سب ایک ہی چٹے بٹے ہو، یہ تمہارا استاد ہے، تم سب شاگرد ہو.
موسیٰ علیہ السلام آپ کے استاد ہیں، تم سب شاگرد ہو، ہم ایسا کریں گے، ہم تم سب کو ایسا کریں گے کہ پھانسی دیں گے، تم لَأُصَلِّبَنَّكُمْ اجمعین، ہم تم کو پھانسی دیں گے، تمہارے ہاتھ پیر کاٹیں گے، یہ کام ہم کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا کر لو گے؟ دنیا کی زندگی لے لو گے، لیکن آخرت تو ہمارے ساتھ باقی رہے گی۔ کہا کہ تم دنیا کی زندگی لے لو گے لیکن آخرت تو ہمارے ہاتھ سے نہیں جائے گی۔ یہ ایمان ہے جو فوری اثر کرتا ہے، یہ ایمان ہے جیسے ایمان لاتا ہے آدمی فوراً اس کا اثر اس کی زندگی میں دکھتا ہے، یہی سچا ایمان ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں، باپ مسلمان، دادا مسلمان، ہم بھی مسلمان، لیکن ہمارے ایمان میں وہ اثر ہونی چاہیے جو وہاں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان جادوگروں کے ایمان میں وہ اثر تھا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا وہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بعد ان سے ختم ہو گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے، ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، ابرئ الاکمہ، ہم جو برص کی بیماری ہیں، جو اندھے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیتے ہیں، اور مردہ پرندے میں اللہ کا نام لیتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور میتوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات دیے، لیکن یہ معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے۔ معجزات ختم ہونا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو کتابیں لائی گئیں، تورات، انجیل، یہ ساری کی سارے مسخ یعنی اس میں ملاوٹ کر دی گئی، وہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا، ابدی معجزہ، ہمیشہ رہنے والا معجزہ، وہ معجزہ ہے جو ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہوتا ہے، قرآن وہ معجزہ ہے۔ قرآن انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اس کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا دیکھیے ہم اس کو آپ پڑھاتے ہیں، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ، یعنی قرآن ہم آپ کو پڑھانا سکھائیں گے، آپ جلدی مت کیجئے، وَنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم آپ کے دل میں قرآن کو بٹھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بٹھا رہے ہیں قرآن میں، اور اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو جما دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کہا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، یہ نہیں کہ آج پڑھ لیا کل چھوڑ دیا، نہیں، اب پڑھتے رہیے قرآن۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، متواتر ترتیل کے ساتھ اب قرآن پڑھتے رہیے۔ کتنی باتیں اللہ نے کہی، ایک قرآن ہم نازل کر رہے ہیں، قرآن پڑھانا بھی ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر کہا کہ اس کو آج اور کل کی بات نہیں ہے، قرآن ہمیشہ آپ کو پڑھنا ہے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے سے لے کر آج تک بھی یہ کہہ رہا ہے، سارے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ لاؤ قرآن جیسا کلام بنا کر لاؤ، کوشش کرو۔ لوگوں نے کوشش کیا، جگہ جگہ قرآن کی طرح آیتیں ادھر ادھر گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں کہ آپ قرآن بنا کر لائیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت بیان کی، کہا کہ چلو ایسا کرو 114 سورے تم بنا نہیں سکتے، 114 سورے نہیں بنا سکتے، بعشر مثلی، ایسا کرو کہ 10 سورے یا کچھ آیتیں بنا کر لاؤ تو ہم جانیں گے کہ تم بھی بنا سکتے ہو۔ کہا کہ نہیں، ھذا کتابنا ینطق بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو حق کہتی ہے، بالکل سچ کہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے ہاتھوں میں قرآن مجید دے دیا۔ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ آپ جانتے ہیں مسیلمہ بن کذاب ایک جھوٹا نبی تھا، اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا۔ کیا لکھا؟ من مسیلمہ بن کذاب الی محمد، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے خط لکھا، کہا کہ اے محمد دیکھو تم بھی نبی میں بھی نبی، اس نے ایسی خط لکھا، میں بھی نبی تم بھی نبی، ایسا کرو کہ جو سلطنت تمہارے پاس ہے، مدینہ مکہ اس کے اطراف کی جو بھی سلطنت ہے، اسے آدھا آدھا بانٹ دو، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ سیدھی سیدھی بات اس نے کہی، اور وہ خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیکھا، ارے یہ کون ہے جو لکھ رہا ہے کہ میں بھی نبی تم بھی نبی، میں تو آخری نبی ہوں، میرے بعد کون نبی آئے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو، خط کو پلٹاؤ، اور بھی کاغذ نہیں لیا، یعنی وہ خط اس قابل نہیں تھا کہ کوئی الگ پیپر لے کر لکھا جاتا، کوئی الگ چمڑا لے کر لکھا جاتا، کہا کہ جو خط اس نے بھیجا تھا اسی خط کو پیچھے پلٹایا اور پھر اس نے لکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لکھ بھیجا، کہا کہ دیکھو یہ زمین اللہ کی ہے، نورث بھی، یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ اس زمین کا وارث جس کو چاہے بناتا ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ زمین کو بانٹ دوں، آدھا تمہارے لیے آدھا میرے لیے۔ وہ جھوٹا نبی تھا، بڑا جھوٹا تھا، مسیلمہ بن کذاب، اسی لیے اس کا نام تھا، کذاب کے معنی ایک دم جھوٹا۔ اس کے بارے میں آتا ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس نے پوچھا ایک دفعہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے عمر، اللہ تعالیٰ نے یہ جو محمد جو نبی ہیں ان پر آخری سورت کون سی نازل کی؟ اب ان کو تو پتا نہیں تھا، جو سورت انہوں نے یاد تھی اس وقت وہ سمجھتے تھے، کہا کہ سورہ کوثر، سورہ کوثر کا نام انہوں نے لیا، جو بھی ان کے تھا۔ ہاں ایسا تو ایسا ہے کہ میرے اوپر بھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کوثر آئی ہے تو میرے اوپر بھی سورۃ التفاح، اس نے ایک سورت کا نام بنایا، ایپل، سورت کا نام کیا رکھا اس نے؟ ایپل کی سورہ۔ اب اس نے سورت بڑھا، انا اعطیناک التفاح، ہم نے انا اعطیناک الکوثر تھا تو اس نے وہ سورت بنا انا اعطیناک التفاح، ہم آپ کو تفاح دے رہے ہیں، ایپل دے رہے ہیں، آپ کھائیے جو بھی سیب میوہ تھا اور آرام کیجیے، نماز پڑھیے، پریشان مت ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک۔ اور سورت سنا کر بڑا خوش ہوا، کہا کہ دیکھیے کتنی اچھی سورت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دانا آدمی تھے، معمولی آدمی نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ یا مسیلمہ واللہ انی اعرف، قسم خدا کی، انک تعرف، قسم خدا کی تم جانتے ہو کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تم جھوٹے ہو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کیا کہا، اے مسیلمہ قسم خدا کی تم جانتے ہو کہ میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹے ہو، ایسی صورت بنا کر مجھے مت سناؤ۔ اس کی ساری جو صورتیں جو قرآن اس نے بنایا، ساری کی ساری صورتیں کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہیں، والعادیات ضبحا، جو صورتیں اس نے بنائی بالکل کھانے پینے سے الٹی ملٹی بتائیں، اور موتا کی جنگ اسی سے لڑنے میں ہوئی اور پھر اس میں وہ قتل کیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا وہ قرآن مجید ہے، اور اس قرآن کا حق ہے کہ اس کو ہم معجزے کے طور پر پڑھیں، بار بار پڑھیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں کو اللہ تعالیٰ ہم پر نازل فرمائے۔ اور ان معجزوں کو جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ چلو اگر کہتے ہیں کہ یہ معجزے ہیں، قرآن معجزہ ہے، اس کو جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ معجزہ کے معنی میریکل جو بھی آپ کہیں انگلش میں، کہتے ہیں اس کو جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں الایمان برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آدمی معجزہ سمجھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ عام آدمی نہیں لا سکتا، یہ تو اللہ کا رسول ہی لا سکتا ہے، اور اللہ کا رسول جب اس کو لاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہے۔ تو ان معجزوں میں مختصر سے وقت میں، ہمارے پاس وقت بہت یہ ہوتا ہے تو میں صرف گنا دیتا ہوں، تفصیل آپ نے کئی بار سنی ہوگی، اور جو باتیں ذکر کی جاتی اس لیے ذکر کی جاتی ہیں کہ تجدید ہو جائے، رینیول ہو جائے، آدمی پرانی باتوں کو یاد کر لے۔ کوئی جو بات یہاں بتائی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا، ضرور سنے ہیں، لیکن باتوں کو دہرایا جاتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قرآن کے بعد جن معجزوں کا ذکر کرتے ہیں وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا انگلی سے، چاند 2 ٹکڑوں میں بڑھ گیا، اور سارے مکے والوں نے دیکھا۔ یہاں تک روایتیں آتی ہیں کہ ہندوستان میں کیرلا کے بادشاہ نے بھی اس کو دیکھا۔
اب لوگ کہیں کہ نہیں صاحب چاند دو ٹکڑے نہیں ہو سکتا، اس میں یہ نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا۔ آدمی کیوں یقین نہ کرے کہ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری قوم کے لیے کوئی معجزہ عطا فرما، تو انہوں نے دعا کیا تو بڑا پہاڑ کا چٹان پھٹا اور اس میں سے گابن اونٹنی نکلی، اور اللہ کے نبی جو اشارہ کریں تو چاند کیوں نہ پھٹے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو۔ تو کہتے ہیں کہ دوسرا معجزہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک موقع یہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جنگ میں جا رہے تھے، تبوک کی جنگ کا زمانہ تھا جہاں سارا پانی ختم ہو گیا، لوگ تڑپنے لگے، بھاری جمعیت ساتھ تھی، پانی بالکل نہیں تھا، اور صحابہ کرام آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کر دیا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وہاں گزرتے تھے تو وہ ایک پتھر آپ کو سلام کرتا تھا، اور مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا بھی موقع پیش آیا کہ آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں تو پردے کا کوئی وہاں بندوبست نہیں ہے، تو درختوں نے آپس میں اپنے آپ کو ملا لیا، ایک سائبان کی طرح بن گیا، دو درخت آپس میں مل گئے، بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں آ گئے، یعنی درخت اپنی جگہ سے ہٹا، یعنی درخت اپنی جگہ سے زمین سے ایسے پھاڑتے ہوئے سامنے آیا، اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ایسے سائبان کی طرح بن گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ضرورت سے فارغ ہو گئے تو پھر دونوں درخت جہاں لوٹے وہیں لوٹ گئے۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ لوگ آج کارٹون کے زمانے میں دیکھتے ہیں، پتہ نہیں اسے کیا کیا کہتے ہیں، آج دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر چاہے کسی کو اپنا بنا لے تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی نہیں بدلے گی، ہماری غربت دور نہیں ہوگی، ہماری بیماری دور نہیں ہوگی، یہ معجزات ہمارے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں تو فقیر بھی امیر بن سکتا ہے، ذلیل بھی باعزت ہو سکتا ہے، معذور بھی صحت مند ہو سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں خلوص دل کے ساتھ دعا کرے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ما جاء فی حمایت الملائکۃ الکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے فرشتے موجود تھے، جنگ بدر کے موقع پر فرشتے موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حفاظت کی۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر ان کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تلوار دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا ایک تنا نکال کر ان کے ہاتھ میں دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ایسے اٹھایا تو وہ تلوار بن گئی، اور وہ تلوار زندگی بھر ان کے ساتھ رہی، یہاں تک کہ موتا کی جنگ میں بھی وہ ان کے ساتھ تھی، اسی جنگ میں ان کی شہادت ہوئی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور اسی طرح معجزۃ الاسراء والمعراج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتوں آسمان پر جانا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہنم اور جنت دیکھنا۔ جیسے کہتے ہیں کہ دو فرشتے میرے پاس آئے، کہا کہ چلیے، میں نے کہا کہ بہت اونچائی پر ہے، میں جا نہیں سکتا، تو کہا کہ نہیں ہم آپ کو لے چلتے ہیں۔ تو میں وہاں چلا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کے تنور میں جلائے جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کہا کہ نہیں آگے چلیے آگے چلیے۔ پھر آگے لے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص خون کے سمندر میں تیر رہا ہے۔ میں نے پھر پوچھا یہ کیا ہے، ایک لمبی حدیث ہے جس کو آپ نے بارہا سنا ہوگا، اس میں بالخصوص اس بے نمازی کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کی آواز سن کر سر بھاری ہو جاتا ہے۔ آج بھی رمضان المبارک کی اس مقدس مہینے میں بھی کتنے بد نصیب ایسے ہیں جو سحری کھا کے سو جاتے ہیں یا سحری کھائے بنا سو جاتے ہیں۔ اللہ کی مسجد فجر کی نماز میں حاضر ہونا ان کو بھاری ہے، فجر کی نماز میں نہیں آتے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ ہم ان کے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معاملہ پیش آیا کہ ایک یہودی عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
گوشت کھاتے ہیں تو کون سا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ران کا حصہ، پیر کا حصہ، تو اس میں اس نے زہر ملایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ٹکڑے کو قوت گویائی دی، بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا انا مسموم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ اس گوشت کے ٹکڑے نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ میں زہر ملایا گیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چبا چکے تھے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تھونک دیا، لیکن آخری مرد الموت میں کہا کہ اے عائشہ اس زہر کا اثر ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اور دوسرے صحابہ تھے جو کھا چکے تھے، جن کا انتقال ہوا تھا، کہا کہ اس زہر کا اثر ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے۔ تو یہ اس سے بڑھ کر کیا معجزہ ہوگا کہ ایک گوشت کا ٹکڑا کہے کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ بھی تھا کہ حیوان، جیسے کل کے درس میں غالباً ہم نے سنا تھا کہ بھیڑیا بکری کو لے کر بھاگتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی بات کہتا ہے، اور اونٹ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابی شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرا اونٹ میرا بات نہیں سنتا، میری بات نہیں سنتا، تو اللہ کے رسول ان کے ساتھ ان کے باغیچے میں جاتے ہیں، اس اونٹ کے سامنے جاتے ہیں تو اونٹ سامنے آتا ہے اور آپ کو سجدہ کرتا ہے، اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے۔ تو علماء نے کہا کہ یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شامل ہے۔ اور اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جو ہم نے بیان کیا تھا کہ کھانے میں برکت آ جانا، کئی لوگ کھانا کھانا، اور اسی طرح خاص کر صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سارے لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، لوگ پریشان ہیں، کئی ہزار لوگ، لاکھ کے قریب لوگ آپ کے ساتھ ہیں، صلح حدیبیہ یعنی عمرے کے لیے نکلے ہیں، اور پانی ختم ہو گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی کے پاس کوئی پانی ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول کسی کے پاس پانی نہیں ہے، بس ایک صحابی ہیں ان کے پاس تھوڑا سا پانی ہے اور مشکیزے میں ہے، اگر اسے حرکت دے تو وہ بھی سوکھ جائے گا، چمڑا پی لے گا اس کو۔ کہا کہ اس کو ویسے ہی لے آؤ، اس کو لایا گیا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، اور جس نے نہانا تھا نہایا، پینا تھا پیا، اور جتنے فوج میں تھے سارے کے ساروں نے اپنی ضروریات پوری کی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، تکثیر الماء یعنی پانی کا بڑھ جانا، اور پانی آپ کی انگلیوں کے بیچ میں سے نکلتا تھا، انگلیوں کے بیچ میں سے نکلتا تھا، اور بہت مبارک پانی تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے جو یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اس بات کا یقین اپنے دل میں کر لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقتی معجزے دیتے ہیں، ایسے تمام معجزے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سچ ثابت کرتے ہیں، آدمی کو اس پر یقین ہو اور دوسروں کے سامنے بیان کرے تو دیکھے، کہیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ایسے معجزات ہیں جو کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ لیکن آج کے زمانے کی کچھ صوفیاں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام تھے ان میں سے کرامت کا ظہور ہوتا تھا، لیکن کیسے؟ جیسے بیان کرتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کچھ مہمان آئے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو مجھے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، ان مہمانوں کو لے جاؤ، گھر لے جا کر کھانا کھلاؤ۔ مہمان گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ صاحب ہمارا میزبان کون ہے؟ ہم کھانا کھائیں گے ضرور، ہمارا میزبان تو ہونا چاہیے نا۔ کھانا کم تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ میں بھی ساتھ بیٹھ کر کھاؤں تو کہیں مہمانوں کو کھانا کم پڑ جائے۔ کہا کہ نہیں سر، وہ بیٹے نے کہا کہ ابا نے کہا ہے کہ آپ لوگ کھا لیں، کہا کہ نہیں، جب تک میزبان نہیں آتا ہم نہیں کھائیں گے۔ بڑی مشکل تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر کے بعد واپس آئے تو دیکھا کہ سارے مہمان بنا کھائے بیٹھے ہیں، انہوں نے کھانا کھایا نہیں ہے۔ تو کہا کہ ارے بھائی آپ لوگ کھانا کھا لیجئے۔ تو کہا کہ اے ابوبکر رضی اللہ عنہ، جب تک آپ ہمارے ساتھ نہیں کھائیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ قسم میں آپ کے ساتھ نہیں کھاؤں گا۔ ان لوگوں نے بھی قسم کھائی کہ چلو ہم بھی، آپ نہیں کھائیں گے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ اب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آتا تھا،
تو انہوں نے پہلے تو اپنے بیٹے پر غصہ ہوئے کہا، اب بیٹے نے دیکھا کہ ابا آ رہے ہیں تو بیٹا کہیں چھپ گیا گھر میں کہ ابا مجھے ماریں گے کہ مہمان اب تک کھانا کیوں نہیں کھائے. تو جیسے ابوبکر آئے کہا کہ میں جانتا ہوں تم گھر میں چھپے ہو، باہر نکلو. تو بیٹا ڈرتے ڈرتے باہر نکلا، کہا ابا میں نے کہہ دیا تھا ان لوگوں سے کھانا کھانے کو لیکن یہ لوگ نہیں کھائے. بعد میں کہتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ مجبور ہوئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے. تو کہتے ہیں کہ کھانے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ اتنے سارے لوگ کھانے کے بعد بھی کھانا باقی رہا. صبح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، سارا واقعہ بیان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ واقعی یہ کرامت تھی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی، یہ اللہ تعالیٰ کی برکت تھی. اور کرامتوں کا ظہور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بہت کم ثابت ہوتا ہے، بہت کم ہے. لیکن آج کے زمانے کے جو صوفیاء ہیں، جس کو ہم صوفی کہتے ہیں، فقیر کہتے ہیں، بابا کہتے ہیں، یہ ایسے گندے لوگ ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی صوفی ایسا بھی تھا جو بالکل مادر ذات ننگا ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیتا تھا، بالکل جیسے پیدا ہوا ویسے. اب لوگ پوچھتے تھے بھئی یہ کیا ہے؟ کہا کہ کرامت ہے. یہ کیا ہے؟ کرامت ہے. وہ میں اسے نہیں معلوم کہ اسے دیکھا جا رہا ہے. کہا کہ نہیں، یہ سو کرامت ہے. کتنی کرامتیں ہیں؟ یہ کرامتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اشد حیاء من العذراء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنواری عورت جتنا شرماتی تھی اس سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرماتے تھے. عورتیں آتی تھیں، حیض کے مسائل پوچھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرما جاتے تھے، کنایے سے بتاتے تھے، کنایے اشارے سے بتاتے تھے. کبھی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حوالے کر دیتے کہ وہ بتائیں کہ بھائی یہ مسئلہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت شرماتے تھے. لیکن یہ صوفیہ جو کوئی ننگا ہو کر ایسا خطبہ دے یا کہا کہ نہیں بالکل مادر ذات ننگے، آپ نوٹ کر لیجئے آپ کو کم از کم ہر بابا ایسے ہی ملے گا جو یا تو غلط عادتوں والا ہو، یا ننگا ہو، یا استحصال کرتا ہو، یا مال لوٹتا ہو، عزتیں لوٹتا ہو اور کہتا ہو کہ یہ کرامتیں. ایسے لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور کرامتیں نہیں آتی. یہ شیطان ہیں، انسان نما شیطان ہیں. ان شیطانوں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اپنے آپ کو داخل کر لے. یہ چند باتیں تھیں جو معجزات کے تعلق سے تھیں. اسی پر ہم اس حب رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تذکرے کو ختم کرتے ہیں. اور کل ہمارے پاس انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ نماز میں، جیسے میں نے وعدہ کیا کہ نماز میں جو بہت ساری غلطیاں ہمارے سے ہوتی ہیں اس کی طرف ہم نشاندہی کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ نمازیں جو آخرت میں سب سے پہلے جس کے تعلق سے ہم ان سے پوچھا جائے گا، ہم یہ جان لیں کہ کہیں وہ غلطیاں ہمارے میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے. جو باتیں ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مجھے عمل کرنے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.